بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتائی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ بھی کروڑوں کے مالک بن سکتے ہیں جب آپ اس دعا کو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ عز و جل آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ والو، آج ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتایا تھا، اور جس مقصد کے لیے بتایا تھا اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج سارے وظائف چھوڑ کر بس ایک یہ نبوی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو شخص اپنی تقدیر چمکانا چاہتا ہے، نصیب بدل جائیں گے، عرش سے فیصلے ہوں گے، ہر طرف اللہ عز و جل کی رحمت چماچم برس رہی ہوگی، کچھ چھینٹے آپ پر بھی پڑ جائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور فرمایا، عرش اٹھانے والے فرشتے اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلیاں دعائے افطار تک روزہ داروں کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں، اور ہر طرف رحمت ہی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اے ایچ روزہ آفیشیل کے پیارے ناظرین، اللہ عز و جل کا کرم بالا کرم ہے، اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا پیارا مہینہ عطا فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام وسعت رزق بھی ہے، یعنی اس مہینے میں رزق میں وسعت ہوتی ہے، رزق کی بارش ہر طرف برستی ہے۔ جب رزق بارش کی طرح برستا ہے، پھر ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے رب کی رحمت کو لوٹ لیں، رزق کے لیے دعائیں کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، کثرت سے عبادت کریں۔ اس مہینے میں نہیں مانگیں گے پھر کس مہینے میں مانگیں گے؟ اللہ عز و جل جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے رات اور دن روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، اللہ عز و جل سے مانگیں۔ دوستو، رمضان المبارک کا چاند بہت ہی خاص ہے۔ چاند طلوع ہوتا ہے، اس وقت اللہ عز و جل نظر رحمت فرماتا ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے صرف وہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک ایسی دعا ہے جو میرے پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے، وہ دعا ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کی دیر ہوگی، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب نظر رحمت فرماتا ہے اور آپ کے اوپر نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس وقت جوش پر ہوتی ہے۔ جو کچھ مانگیں گے، جس چیز کا سوال کریں گے، جس حاجت کے لیے آپ سوال کریں گے، جو چیز آپ کو مطلوب ہوگی، محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے مانگ لینی ہے، وہ رب ذوالجلال آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر خصوصی فضل اور رحمت فرمائے گا۔ کیونکہ رمضان المبارک کی پہلی رات ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ محترم دوستو، وہ دعا کون سی ہے اور آپ نے کیسے پڑھنی ہے وہ سن لیں۔ محترم دوستو، وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک
الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ جب بھی آپ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھیں آپ یا پھر خبر سن لیں۔ محترم دوستو، آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر درود پاک کو پڑھنا ہے۔ جب درود پاک مکمل ہو جائے ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جس مقصد اور حاجت کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر خصوصی فضل فرمائے گا۔ جس چیز کی ضرورت ہوگی، جس چیز کا سوال کریں گے، انشاءاللہ آپ پر رحمت کی چھما چھم برسات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔